الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہوں، السلام علیکم۔ ہمارے سلسلے وار پروگرام کی قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا عنوان قابل خواتین ہے، ایسی باحیا باکردار خواتین جنہوں نے اطاعت باری تعالیٰ کی بے حد شاندار مثالیں قائم کی اور اس قابل رہیں کہ آج بہترین کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خود سالی ہوئی، لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کا دھاگا اپنے ہاتھ میں ریڑھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ اس خاتون کے دامن کا ایک دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، اس کے تو فیض برانے رحمت عطا فرما۔ ابھی شیخ صاحب نے جملہ کہا ہی تھا کہ بارش برسنے لگی، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کو نفس و شیطان کی اطاعت پر فوقیت دے تو اللہ تعالیٰ اسے برکات کا مجمع بنا دیتا ہے، اس کے ذات تو بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ جو چیز اس سے جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مخلوق خدا ان سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، یعنی نہ صرف اطاعت گزار انسان بلکہ اس کے ارد گرد موجود لوگ بھی اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ شرم و حیا کا پیکر تھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمہ وقت مصروف رہتی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مخلوق خدا کے لیے باعث رحمت بنا دیا تھا۔ کاش ہم بھی اس دور میں مادی اشیاء میں قلبی سکون ڈھونڈنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں اطمینان قلبی تلاش کریں، خود کو گناہ سے روک سکیں۔ بے حیائی بھی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ میں بے حیائی سے باز رکھے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان بہن حیائی کے توازن کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمر بسر کرنے کی سعادت حاصل کرے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ والا مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غمی اور خوشی ہر حال میں حیائی کا دامن تھامے رکھنے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔